والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں جس شخص نے میری ذات پر بروز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ عطا کیا ہے۔ اس مہینے کا نام رمضان شریف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کی پہلی رات کو ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور مکمل رمضان شریف جہنم کے دروازے نہیں کھلتے اور نہ ہی جنت کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب کوئی شخص رمضان شریف کی کسی بھی رات میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے ہر سجدے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک ایسا مہر مقرر کرتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا پٹ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ رمضان رمز سے نکلا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ رمضان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے موسم خزاں کی بارش۔ جس طرح موسم خزاں میں بارشیں ہوتی ہیں اور زمین دھل جاتی ہے، اسی طرح رمضان کے آنے سے مومنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو رمز سے بھی رمضان بنتا ہے، اس کا مطلب ہے جلنا اور دوسرا ہے تپش، گرمی، کیونکہ اس مہینے میں مومنین مسلمان رمضان کے روزے رکھ کر تپش برداشت کرتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح مومنوں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس مہینے میں مومنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ رمضان شریف کی ایک اور خصوصیت ہے کہ رمضان شریف میں قرآن پاک نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اس قرآن پاک میں لوگوں کے لیے ہدایت اور روشن باتیں ہیں، تو جو شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ جس طرح رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ رمضان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے اور اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس طرح مسجد ہے، مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ شریف اللہ کا گھر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی کام کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی کام کیے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی روزہ دار سوتا بھی ہے تو فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ روزہ دار کا سونا بھی اس کی عبادت ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
رمضان شریف میں میری امت کو 5 چیزیں عطا ایسی فرمائی ہیں کہ جو پچھلی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ فرمایا کہ رمضان میں جو شخص روزہ رکھتا ہے شام کو اس کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو آراستہ فرما دیتا ہے، جنت کی سجاوٹ فرماتا ہے، اور اسے مومنین کے لیے اسے تیار فرماتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر ضبط کر کے رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان میں عبادات کرتا ہے، تو وہ جنت اسے عطا ہوتی ہے۔ اور اس رمضان شریف میں جنت کی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں کہ یا اللہ عز و جل اپنے مسلمان بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر عطا فرما۔ فرمایا کہ جب رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ رمضان کی آخری رات لیلۃ القدر ہے؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ جب پورا دن مزدوری کرتا ہے تو شام کو اس کی اجرت ملتی ہے، اسی طرح جب ایک مومن ایک مسلمان پورا دن رمضان شریف میں روزہ رکھتا ہے، پورا ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھتا ہے، تو جب رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت رمضان شریف کے احترام کی وجہ سے کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کا احترام نہ کر کے ذلیل و رسوا ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زندگی میں اس رمضان شریف کو پایا، اس رمضان شریف کا احترام نہ کیا، اس میں غلط کاموں کو نہ چھوڑا، زنا کیا، اگلے رمضان شریف تک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے جتنے بھی مقربین فرشتے ہیں وہ اس کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں اور اس شخص پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر اگلے رمضان شریف سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت دی ہے ہم اس نعمت کا احترام کریں، اس نعمت کی قدر کریں، روزے رکھیں، عبادات بجا لائیں، غلط کام، رشوت، جھوٹ، فراڈ، غیبت وغیرہ چھوڑ دیں، سب کاموں کو ترک کر دیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اور ہاں اگر کوئی جائز کام کرتا ہے جس طرح کوئی مزدوری کرتا ہے، روزی کرتا ہے، جاب کرتا ہے تو یہ بھی عبادات میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں بھی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک اہم اعلان، الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ کے خانپور میں موجود فیضان مدینہ میں ہر سال 1 ماہ کا اعتکاف ہوتا ہے، جس میں سینکڑوں اسلامی بھائی رمضان شریف کی برکتیں لوٹتے ہیں اور اعتکاف کی بھی برکتیں لوٹتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ تمام دوستوں میں سے جس کے پاس بھی وقت ہو تو وہ 1 ماہ کا اعتکاف کرے۔ اگر 1 ماہ کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف ضرور کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں ادا کرنے۔